رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ابن مسعود قرآن پڑھو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں اس کو پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن اپنے امتی سے سنوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پڑھتا گیا، تھوڑی دیر بعد جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں قرآن پڑھوں۔ جب میں نے عرض کی تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ابی، اللہ پاک نے تیرا نام لے کر فرمایا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میں رونے لگا۔ حضرت ابی بن کعب کو اللہ پاک نے بڑی خوبصورت آواز دی تھی، آپ اس امت کے بڑے قرہ حضرات میں سے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تراویح ہوتی تھی تو حضرت ابی بن کعب ہی تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک آ گیا میرے عزیز دوستو، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور ہمارے اسلاف سے اور بزرگوں سے تو یہ بات ثابت ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر قرآن پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارا پروگرام الف لام میم، ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ جس میں ایک سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے جس کی ترتیب ذرا مختلف ہوگی۔ جو بھی اس ترتیب کو سب سے کم وقت میں ٹھیک کرے گا وہ اس نشست خاص پہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ ہمارا علمی سفر شروع ہوگا۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ اس سے پہلے کہ میں ان حضرات سے سوال پوچھوں، پہلے میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کراتا ہوں۔ جی، میرے بائیں جانب ہیں عائشہ ظفر صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی عمران ارشد صاحب، ان کے ساتھ بیٹھی ہیں کلثوم نعیم صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی منصور احمد صاحب، اور میرے دائیں طرف بھائی اقتدار علی صاحب ہیں۔ اقتدار بھائی کی بینائی بہت کمزور ہے، لیکن ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑی محبت سے ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے یہ چھوٹا سا بچہ ہے ذیشان جس کا نام ہے، یہ ان کی مدد کریں گے۔ ان کے ساتھ بھائی کمال مختار صاحب بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ بھائی عرفان ادریس صاحب، اور پھر آخر میں بھائی سید عارف مصطفیٰ صاحب۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ ہمارا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، ان الفاظ کی مدد سے جملے کو صحیح ترتیب دیجئے۔ اے آخرت کی، بی دنیا، سی ہے، ڈی کھیتی، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی، آپ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آپشنز صحیح ہیں، بی، اے، ڈی اور سی۔ 5 کنٹیسٹنٹس نے صحیح جواب دیا ہے، اور سب سے پہلے جواب دیا ہے بھائی عمران ارشد صاحب نے۔ بہت بہت مبارک ہو، مبارک ہو، تشریف لائیے، آئیے۔ جی عمران صاحب مبارک، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بھارت ٹیلی کام میں جاب کر رہا ہوں۔ اچھا، جی جی، کہاں پر؟ لاہور میں۔ لاہور میں کہاں؟ جی، لاہور سے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی لاہور۔ اللہ آپ کو مبارک کرے۔ عمران تیار ہیں؟ یس، 14 سوال کریں گے آپ سے، انشاءاللہ۔ 14 سوالوں کے جواب دے دیے، 28 لاکھ روپے آپ کے، اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ان 28 لاکھ روپے تک ہم 3 مرحلوں میں پہنچیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے مرحلے میں اگر آپ نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے 10,000 روپے آپ کے ہو گئے۔ یہاں سے دوسرے مرحلے کی طرف جائیں گے، 7 سوالوں کے جواب اگر آپ نے دے دیے 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہو گئے، ٹھیک ہے؟
پھر یہاں سے آگے سفر شروع ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 3 لائف لائنز ہیں. آپ ہماری شورا سے مدد لے سکتے ہیں, جو آپ نے ٹیلی فون نمبر لکھوایا اپنے رفیق سے مدد لے سکتے ہیں, اور جو ہمارے مفتی صاحب یہاں پر موجود ہیں, ہمارے راہبر, آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں. یہ 3 لائف لائنز آپ کے پاس موجود ہیں. 30 سیکنڈ سے جواب دینے کے لیے. اس کے بعد 7ویں سوال تک 45 سیکنڈز ہیں. پھر اس کے بعد وقت کی کوئی قید نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تیار ہیں؟ پوچھوں سوال. جی. پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عمران بھائی, وہ یہ ہے, نماز فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کل کتنی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں؟ اے 1 مرتبہ, بی 2 مرتبہ, سی 3 مرتبہ, ڈی 4 مرتبہ. الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. میں کال کرنا چاہوں گا. کس سے؟ فرینڈ. روکیں جی, وقت روک لیں. اچھا, تو یہ رفیق کون ہے آپ کے؟ دوست. پوچھیں عمران. جی مولانا صاحب, نماز فجر کی اذان میں صلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کتنی مرتبہ ادا کیے گئے ہیں؟ 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ؟ 2 مرتبہ دے. 2 مرتبہ. ٹھیک ہے جی, کیا کرنا ہے جی؟ لاک کر دیں. اچھا جی, مجھے بھی 2 مرتبہ لگ رہا تھا. دکھائیں جی. سبحان اللہ, اللہ مبارک کرے. 2 مرتبہ. اگلے سوال کے لیے تیار؟ اب کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عمران بھائی, وہ یہ ہے, عشرہ مبشرہ کتنے صحابہ تھے؟ اے 5 صحابی, بی 7 صحابی, سی 9 صحابی, ڈی 10 صحابی. 10 صحابہ. پکی گل ہے. عشرہ از فار 10. اچھا جی, عشرہ مبشرہ جن کو 10 لوگوں کو خوشخبری دی گئی. اچھا جی, 10 کی جی کر دوں جس کو محفوظ؟ جی بالکل کریں جی, آپشن ڈی کو محفوظ کر دیں. عشرہ مبشرہ کتنے صحابہ تھے؟ دکھائیں جی. مبارک, بہت مبارک. 10,000 روپے ہو گئے, پہلی منزل پہ پہنچ گیا. اگلی منزل پہ چلنا ہے. تیار ہیں جی؟ مستعد؟ جی جی. نروسنس کم ہو گئی بالکل. اب 45 سیکنڈ سے تیرے پاس جواب دینے کے عمران بھائی, مستعد ہو کے جواب دینا ہے کانفیڈنس سے. ٹھیک ہے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عمران بھائی, وہ یہ ہے. 45 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کی قوم کو من و سلوہ کی نعمت سے نوازا تھا؟ اے حضرت ہود علیہ السلام, بی حضرت صالح علیہ السلام, سی حضرت یعقوب علیہ السلام, ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہاں, موسیٰ علیہ السلام. پکی بات ہے؟ شور. سوچ لے یار. 100%. اچھا جی, کہاں پڑھی ہے؟ بہت جگہ پڑا ہوا ہے. اچھا, کر دوں محفوظ؟ جی جی کر دیں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن ڈی صحیح جواب. بریک کے بعد. جی خوش آمدید. میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے کن پیغمبر کی قوم کو من و سلوہ کی نعمت سے نوازا تھا؟ میرے بھائی فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. آئیں دیکھتے ہیں جی جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. مبارک, ماشاءاللہ. یہ تو تجھے دعائیں لگ رہی ہیں, اب ہماری شورا کی دعائیں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. من جو تھی نا, کوئی ایک میٹھی سی چیز تھی, اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ تھا. یہ آسمانی غذا ان کے اوپر آتی تھی. جی جی. جب اللہ پاک نے یہ جب مصر سے نکل کے وادی سینا میں آئے ہیں نا, جی تو اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں آنا شروع ہو گئی ان کی طرف. جی. ہاں, 3 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے. چوتھے سوال کی طرف چلیں. جی بالکل. چلو جی, چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں جی. چوتھا سوال یہ ہے, وہ کون سی خاتون ہیں کہ جن کے نام پر قرآن کریم میں پوری سورت اتاری گئی ہے؟ وہ کون سی خاتون ہیں؟ اے حضرت آسیہ, بی حضرت حوا, سی حضرت مریم, ڈی حضرت صفورہ علیہ السلام. ہاں جی, حضرت مریم علیہ السلام. مریم علیہ السلام. بالکل. پکی گل ہے گی. شور. اچھا جی, محفوظ کر دوں؟ جی. کدھر ہے, کون سے پارے میں یہ سورت؟ 16ویں پارے میں. ٹھیک ہے جی, سورہ مریم تو 16ویں پارے میں. جی بالکل. ٹھیک ہے جی, کریں جی اس کو محفوظ. بات صحیح ہے بھائی جان. تو عمران تو فل سپیڈ میں آگے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. کی بات ہے عمران بھائی, آپ کے لیے دل سے دعا ہے میری. انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو کم از کم عمرے میں تو لے جائے.
बिल्कुल मेरी बहुत ख्वाहिश है, किया पहले? बहुत ज़्यादा नहीं, फर्स्ट टाइम इसलिए बहुत हसरत हो बड़ा मजा है। है। एक्चुअली मुझे और मेरी मिसेज को मुझसे भी ज़्यादा है। अच्छा, वो लगता है उसकी दुआएं लग रही हैं। लाए उनको साथ में? नहीं, वो लाहौर में है। लाहौर में। जी चलो, पांचवें सवाल के लिए तैयार? जी बिल्कुल। ठीक है जी, पांचवा सवाल जो आपकी तरफ आने लगा है इमरान भाई, वो ये है, कौन से खलीफा राशिद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे? ए हजरत उमर फारूक, बी हजरत अबू बकर सिद्दीक, सी हजरत अली अल मुर्तज़ा, डी उस्मान गनी रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हज़रत अली मुर्तज़ा। हजरत अली अल मुर्तज़ा किन के बेटे थे? अबू तालिब। वो आपके कौन थे? चचा। जी, ऑप्शन सी को महफूज करें जी, हजरत अली अल मुर्तज़ा। दिखाएं जी। पांच सही हो गए। इमरान भाई मेरी दिल से ख्वाहिश है अल्लाह तुझे ले जाए इंशाल्लाह। 5 सवालों के तो आप दे दिए। छठा सवाल जो इमरान भाई की तरफ आ रहा है वो ये है, पूरे कुरान में अलिफ लाम मीम का लफ्ज कितनी बार आया है? ए 4 मरतबा, बी 5 मरतबा, सी 6 मरतबा, डी 7 मरतबा। ये जरा मुश्किल है। मैं मुफ्ती साहब से पूछना चाहूँगा। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, रोकें जी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, पूरे कुरान में अलिफ लाम मीम का लफ्ज कितनी बार आया है? ए 4 मरतबा, बी 5 मरतबा, सी 6 मरतबा, डी 7 मरतबा। जी हजरत। जी, इस सिलसिले में गुजारिश ये है, जहाँ तक इस सवाल का जवाब का ताल्लुक़ है तो वो तो मैं फ़ौरन बता देता हूँ कि 6 मरतबा अलिफ लाम मीम का लफ्ज़ कुरान करीम के अंदर आया है। ठीक। लेकिन इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम एक ऐसी किताब है, इसके एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। ठीक। फिर मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के अंदर बाकायदा अलिफ लाम मीम का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया और यूं इरशाद फरमाया, अना ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फ, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम पूरे का पूरा एक हर्फ है, बल अलिफुन हर्फुन, लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। खुलासा ये निकला, अलिफ लाम मीम का जुमला ज़बान से अदा कीजिए, 30 नेकियां अपने नामे आमाल के अंदर लिखवा लीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं 6 मरतबा। आपकी क्या राय है? डेफिनेटली आई विल गो विद मुफ्ती साहब। यस। चलें जी, ऑप्शन सी को महफूज कर दें जी। माशाअल्लाह इमरान मियां, ये तो मुझे लगता है कि मदीने की खजूर में आने वाली है इंशाल्लाह। हाँ जी, जमजम का पानी तो पीने वाला है, इंशाल्लाह। काबे का तवाफ होने लगा है। सो नियर येट सो फार। मुफ्ती साहब मौजूद हैं? मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, ये जरा इसको भी थोड़ा सा अगर आप थोड़ी वजाहत कर दें कि जैसे अलिफ लाम मीम है, तो ये अलिफ लाम मीम में ये अलिफ, ये अलम तारा कैफा वाला अलिफ लाम मीम नहीं आएगा? अलम तारा इलल लज़ीना, ये वाला अलिफ लाम मीम नहीं आएगा? नहीं, ये वो वाला अलिफ लाम मीम नहीं है जी, बल्कि ये हुरूफ मुक़त्ताआत कहलाते हैं। ठीक। और हुरूफ मुक़त्ताआत का मतलब ये है कि यहाँ पर अलिफ के बाद लाम के ऊपर बाकायदा मद आएगी। ठीक। और अलम तरा कैफा के अंदर जो आप फरमा रहे हैं, वहां पर अलम का मतलब है क्या नहीं है, क्या नहीं है, और अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग अलिफ लाम मीम। तो इसके बारे में ज्यादा राजिह कौल ये है कि ये अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड और राज के अल्फाज हैं। अल्लाह बेहतर जानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि इसका क्या माना होगा। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 7वां सवाल, अगर इमरान भाई ने इसका सही जवाब दे दिया तो 50,000 रुपए और उम्रे के 2 टिकट आपके हुए। वो सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है इमरान भाई, वो ये है, तिरमिज़ी की एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो कौन सी 2 आदतें हैं जो किसी मुसलमान में जमा नहीं हो सकती? ए हसद और कत्ल, बी
بخل اور بد اخلاقی، سی جھوٹ اور تکبر، ڈی چغلی اور قطع تعلق. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. آڈینس سے پوچھیں گے. روک دیں جی، وقت روک دیں جی. اپنے پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں جی. بتائیں جی پولنگ پیڈ سے پہلے آپ حضرات. 67% کہہ رہے ہیں آپشن ڈی چغلی اور قطع تعلق. عمران بھائی تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے، جواب دو. چغلی اور قطع تعلق، کیونکہ آپ سے قطع تعلق کرنے والوں کے آگے 3 دن تک آپ کس سے اپنے مسلمان سے ناراض رہیں گے تو مسلمان نہیں رہتے. ڈی کو محفوظ کر دیں جی. جواب ہم آپ کو دیتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. میں اپنے بھائی سے پوچھا ترمذی کی ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کون سی 2 عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی. عمران بھائی نے مشورہ کیا ہماری شورا سے، تو ان میں سے تقریباً 70% یہ کہہ رہے ہیں کہ چغلی اور قطع تعلق مسلمان میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. آپ نے بھی اسی آپشن کو محفوظ کیا ہے. چیک کروں اللہ کا نام لے کے. دکھائیں جی. بخل اور بد اخلاقی یہ 2 ایسی عادتیں ہیں جو کسی مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی. کہ دیکھو چغلی تو مسلمان کر سکتا ہے، لیکن ایک تو آدمی ہو بخیل بھی، اوپر سے بد اخلاق بھی ہو. مطلب ایک تو ویسے کنجوس ہیں، ادھر سے اخلاق بھی برے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 چیزیں ایک مسلمان میں جمع نہیں ہو سکتی. تو بخل اور بد اخلاقی. کوئی نہیں ٹھیک ہے. 10,000 روپے تمہارے ہوئے. اللہ تمہیں خوش رکھے. پہلی منزل تک آپ پہنچ گئے تھے عمران بھائی، آپ کو اللہ خوش رکھے. عمران بھائی بہت شکریہ کے ساتھ جزاک اللہ. تشریف لائیے. جی ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ اور وہی ہمارا سوال جو ہمارے کنٹیسٹنٹس کے لیے، وہ سوال یہ ہے. علامہ اقبال کے مصرے کو صحیح ترتیب دیجئے. آپشن اے ہے تیرے ہیں، بی سے وفا، سی تو نے تو ہم، ڈی کی محمد. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی صحیح جواب ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی صحیح آپشنز ہیں آپشن ڈی، بی، سی اور اے. جی 3 کنٹیسٹنٹس نے جواب صحیح دیا ہے اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی عرفان ادریس صاحب. عرفان بھائی مبارک ہو، تشریف لائیے ادھر. بہت مبارک ہو آپ کو. آئیے جی عرفان ادریس صاحب مبارک ہو. عرفان بھائی کیا کرتے ہیں؟ ٹیکسٹائل فارم میں IT کنسلٹنٹ ہوں. اچھا 14 سوال کروں گا. دل سے خواہش ہے کہ اللہ آپ کو حج پر لے کے جائے. اگر آپ نے 14 کے جواب دے دیے 28 لاکھ روپے اور 2 حج کے ٹکٹ آپ کے ہوئے. 7 سوالوں پہ 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ اور پہلی منزل یعنی 2 سوالوں پر 10,000 روپے آپ کے ہوئے. 3 لائف لائنز آپ کے پاس ہیں. شورا سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اور تیسری لائف لائن جو آپ نے رفیق کا نمبر لکھوایا ہے. چوتھی لائف لائن دوہری سہولت 7ویں سوال کے بعد شروع ہوگی. عرفان بھائی تیار؟ جی. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. پہلا سوال 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. وہ یہ ہے
ان پیغمبر کا نام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکل آئے تھے. اے حضرت ذوالکفل علیہ السلام، بی حضرت یونس علیہ السلام، سی حضرت زکریا علیہ السلام، ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. اس کو محفوظ کر دوں؟ جی محفوظ کر دی. محفوظ کریں جی اس کو. تو کیسے خیال آیا ان کا؟ پڑھا ہوا ہے بہت. ہاں جی پڑھا ہوا ہے. اچھا پکی بات ہے. جی پکی بات ہے. دیکھیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط؟ دکھائیے جی. جی آپ کا جواب مبارک ہو. پہلے سوال کا جواب آسان تھا. ہاں اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے. ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ ایک اور راستہ آسان کر دیتا ہے. مندرجہ ذیل میں سے کون سا راستہ ہے؟ اے مالی فراوانی کا، بی عزت و احترام کا، سی حافظے کی تیزی کا، ڈی جنت کا. جنت کا. جنت کا. ڈی کو جی محفوظ کر دوں؟ جی ڈی کو، آپشن ڈی کو محفوظ کریں جی. صحیح جواب. اللہ آپ کو مبارک دے. خیر مبارک. علم وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے عرفان بھائی، 45 سیکنڈ ہے جواب دینے کے لیے، وہ یہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر تمام خرابیاں پائی جا سکتی ہیں سوائے دو خرابیوں کے. وہ دو خرابیاں کون سی ہیں؟ اے غصہ اور بیزاری، بی خیانت اور جھوٹ، سی آرام پسندی اور سہولت طلبی، ڈی بحث و تکرار. جی وقت شروع ہو گیا ہے. خیانت اور جھوٹ. خیانت اور جھوٹ. کر دوں اس کو؟ ٹھیک ہے. کریں جی محفوظ کریں آپشن بی کو. یہ تو میں نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ اور خیانت وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. چوتھا سوال عرفان بھائی تیار ہو جائیے جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہل قریش کو پکارا تھا؟ اے کوہ صفا، بی کوہ مروہ، سی کوہ نور، ڈی کوہ رحمت. وقت شروع ہو چکا ہے. روکیں جی وقت روک لیں. مفتی صاحب سے پوچھیں گے یعنی ہمارے راہبر سے مدد لیں گے. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ سوال آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہل قریش کو پکارا تھا؟ اے کوہ صفا، بی کوہ مروہ، سی کوہ نور، ڈی کوہ رحمت. کوہ صفا کا تذکرہ سیرت کی کتابوں کے اندر اور حدیث کی کتابوں کے اندر بہت زیادہ ملتا ہے جی. اور وہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کر کے توحید کی دعوت دی تھی اور پھر اس سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو کچھ ہی دیر میں تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو پہلے یہ سوال کیا تھا. تو سب سے کہلوایا. اس میں ابو لہب وغیرہ بھی موجود تھے، ابو جہل وغیرہ بھی موجود تھے اور بڑے بڑے سرداران قریش موجود تھے. انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے اور ہمیں وہ لشکر نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ہم یہ تو کہہ دیں گے
ہماری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، ہماری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ اِنَّا جَرَّبْنَاكَ مِرَارًا، ہم نے آپ کے بارے میں کئی دفعہ تجربہ کر لیا ہے، لہٰذا ہم آپ کی بات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی عقیدہ توحید کی دعوت دی اور ایک اللہ کو پکارنے کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس پر چونکہ ان کے عقیدے پر چوٹ پڑ رہی تھی، ان کے نظریے پہ چوٹ پڑ رہی تھی، تو یہاں آ کر کے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ کیا رائے ہے پیارے مفتی صاحب کے؟ محفوظ کریں جی آپشن اے کو، کوہ صفا۔ صحیح جواب بریک کے بعد۔ رب زدنی علما جی ویلکم بیک، خوش آمدید۔ میں نے اپنے بھائی سے بریک سے پہلے یہ سوال کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پہاڑ پر چڑھ کر اہل قریش کو پکارا تھا؟ میرے بھائی نے ہمارے رہبر مفتی زبیر صاحب سے مشورہ کیا اور آپشن اے کو آپ نے محفوظ کرایا ہے، کوہ صفا کو۔ آئیے دیکھتے ہیں آپ کا جواب صحیح ہے کہ غلط، دکھائیں جی۔ اللہ اکبر۔ میں اصل میں ترنم کی لائن کا آدمی ہوں، تو مولانا الطاف حسین حالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوہ صفا پر جانے اور جو تقریر کی تھی اس پہ کے بارے میں کچھ تھوڑے سے اشعار لکھے ہیں، تو میں ترنم سے سناؤں آپ کو؟ بہت اچھا۔ عجیب بات فرمائی، ہاں آپ نے فرمایا وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور سوئے دشت، اور چڑھ کے کوہ صفا پر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا۔ کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوج گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر۔ کہا تیری ہر بات کا یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور رمی ہے۔ کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس کے اصلاح نہیں ہے تو سن لو، خلاف اس کے اصلاح نہیں ہے کہ ہر قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا۔ آپ کے 4 سوال صحیح ہو گئے، ٹھیک ہے جی، اور 20,000 روپے بھی ہو گئے آپ کے، ٹھیک ہے۔ 5واں سوال وہی 45 سیکنڈ جو آپ کی طرف آنے والا ہے، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ اے مدینہ منورہ، بی طائف، سی مکہ مکرمہ، ڈی بیت المقدس۔ جی پیارے بھائی وقت شروع ہو چکا ہے، مکہ مکرمہ کر دوں اس کو؟ دیکھیں پھر، تیار ہو؟ دکھائیے جی، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ 2 سوال رہ گئے۔ عمرہ کیا پہلے؟ کب کیا؟ حج بھی کر لیا؟ مبارک ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے؟ حرم کی یادیں آ رہی ہیں۔ حرم کی یادیں آ رہی ہیں؟ اللہ پاک لے جائے ہم سب کو۔ 6واں سوال جو آپ کے پاس آنے والا ہے،
وہ یہ ہے. حرمین شریفین میں تراویح کی کتنی رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ اے 8 رکعتیں، بی 12 رکعتیں، سی 16 رکعتیں، ڈی 20 رکعتیں. 20 رکعت. ایسی تو نہیں بول رہے؟ نہیں سر پڑھی ہوئی ہے. تھوڑا پیچھے. اللہ اکبر. یار میں نے اب تک رمضان المبارک کا عمرہ نہیں کیا، اور جو رمضان المبارک کا عمرہ کر لے وہ ایسے جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کر لیا. کریں جی آپشن ڈی کو محفوظ کریں. دکھائیے. جس رفتار سے بھائی عرفان صاحب جا رہے ہیں ماشاءاللہ. عرفان بھائی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، یہ تو وہاں جانے لگے ہو تم. اللہ کرے. ہاں جی چلو جی. 7واں سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے، آپ کے پاس ابھی 2 لائف لائنز موجود ہیں. اگر اس سوال کا آپ نے جواب دیا تو 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. وہ میرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے، سفر معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کا تحفہ لے کر آئے؟ ہو لگتا ہے تمہاری مسکراہٹ کہ تم تو آپشن دیکھے بغیر ہی تم جواب دے دو گے. اے حج کا تحفہ، بی روزے کا تحفہ، سی نماز کا تحفہ، ڈی زکوٰۃ کا تحفہ. جواب دو عرفان. نماز کا تحفہ. آپشن سی کو محفوظ کر دوں؟ کر دیں سر. سوچ لو. سوچ لیا سر. پکی بات ہے. اللہ اکبر. ہاں جی اللہ. کریں جی آپشن سی کو محفوظ کریں. ابھی نہیں دکھاتے، بریک کے بعد دکھائیں گے. رب زدنی علما جی بریک کے بعد خوش آمدید. سفر معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عبادت کا تحفہ لے کر آئے؟ 4 آپشنز، اور بھائی عرفان ادریس صاحب فرما رہے ہیں نماز کا تحفہ. دکھائیے جی بھائی صاحب کا جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. جواب صحیح ہے اور آپ کو بہت 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 مبارک. 50,000 روپے اور عمرے کے 2 ٹکٹ عرفان ادریس صاحب آپ کے ہوئے. اللہ آپ کو مبارک کرے. ہاں اپنی حافظہ بیوی کو لے کر جاؤ انشاءاللہ. لیکن یہاں کیوں، آگے چلتے ہیں. تیار ہو؟ جی کہو تو یہ پیسے اور ٹکٹ دے دوں. آگے چلیں. آرام سے گھر جاؤ. کیوں اتنا تردد کرتے ہو؟ جاؤ گے آگے. پکی بات ہے. اب آپ کے پاس ایک سہولت اور آ گئی، وہ کہلاتی ہے دوہری سہولت. ٹھیک ہے. یہ لائف لائن ایسے ہے کہ آپ مجھے پہلے بتائیں گے کہ جنید بھائی میں دوہری سہولت استعمال کرنا چاہتا ہوں. وہ ایسے ہوگی کہ 4 آپشنز میں سے آپ ایک جواب دیں گے. وہ جواب اگر غلط ہوا تو آپ کے پاس دوسرے جواب دینے کا بھی آپشن ہوگا. یہ آپ کی دوہری سہولت ہے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بھائی عرفان ادریس صاحب وہ یہ ہے، ان میں سے کس خرابی کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے؟ اے حسد و بغض، بی منافقت کو، سی حقارت کو، ڈی دنیا کی محبت کو. وقت کی قید کوئی نہیں. دوہری سہولت. دوہری سہولت بھائی ہمارے دوہری سہولت استعمال کریں گے. پہلا کون سا آپشن؟ دنیا کی محبت اور حسد. پہلے دنیا کی محبت کو کروں. دنیا کی محبت کو محفوظ کریں جی. اگر یہ جواب صحیح نکلا تو کتنا افسوس ہوگا کہ تیری دوہری سہولت گئی. ہاں جی دیکھوں، دکھائیں جی. میرا دل کہہ رہا تھا تو نے صحیح جواب دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے 8 سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں. اگلا سوال جو آپ کا انتظار کر رہا ہے بھائی عرفان ادریس صاحب وہ یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ کس چیز کی تلاش میں سرگرداں تھے؟ اے پانی کی تلاش، بی کھانے کی تلاش، سی سائے کی تلاش، ڈی آگ کی تلاش. آگ کی تلاش. ہاں آگ کی تلاش. کر دوں محفوظ اس کو؟ رفیق سے. رفیق سے پوچھو گے؟ جی. اچھا
मिलाएं जी इनके रफीक को। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं जुनैद जमशेद अर्ज कर रहा हूँ प्रोग्राम अलिफ लाम मीम से। जी सर, कैसे हैं आप? आपकी कैसी तबीयत है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर। मैं आपको हवाले करने लगा हूँ भाई इरफान इदरीस साहब के। ये आपसे एक सवाल करेंगे और आपको 4 ऑप्शंस बताएंगे, आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर जवाब देना है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको इनके हवाले कर रहा हूँ, पूछो मेरे प्यारे। ज़फ़र, ये सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब नबूवत अता की गई तो उस वक्त आप किस चीज़ की तलाश में सरगर्दा थे? पानी की तलाश, खाने की तलाश, आग की तलाश या साए की तलाश? साए की तलाश। ये कंफर्म नहीं है साए की। कंफर्म नहीं है वो कंफर्म नहीं है। इनका ऑप्शन रहता है, आपस जोन सी बात है, कंफर्म ये भी नहीं है। इनसे कर लेते हैं। इनसे पूछना है। अपने पोलिंग पैड्स पकड़ लें जी और मेरे भाई को मशवरा दें। %71 कह रहे हैं आग की तलाश। कर दूं इसको महफूज कर दूं? ऑप्शन डी को महफूज कर दें जी। अरे आप आग की तलाश में थे। 9 सवालों के जवाब दे दिया आपने। अब आपको पता है, एक बात बताऊं आपको, 10वें सवाल का जवाब अगर तुम्हें ना आया तो तुमने मुझे कहा जुनैद भाई मैं क्विट करता हूँ, 1.5 लाख रुपए तुम्हारे हुए और उम्रे के 2 टिकट तुम्हारे हुए। तो अब सोच समझ के चलो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही, ध्यान से। जी। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने लगा है भाई इरफान इदरीस साहब, वो ये है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस के मुताबिक आदमी के झूठा होने के लिए यही काफी है कि वो इनमें से किसी एक चीज का इर्तिकाब करे। ए, झूठी कसम खाए। बी, जो कुछ सुने उसे बयान कर दे। सी, लोगों के ऐबों के पीछे पड़े। डी, मुनाफकत करे। जो कुछ सुने से बयान कर दूं इसको महफूज? महफूज कर दो। सोच लो, महफूज करें ऑप्शन बी को। दिखाएं जी। ये तो सुना होगा तुमने, मुसलमान कुछ भी कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। इस वक्त 2.5 लाख रुपए और उम्रे के 2 टिकट आपके हो गए हैं, बशर्ते कि आप इस वक्त दस्तबरदार हो जाएं। बोल कर दूं दस्तबरदार? नहीं, अभी नहीं। पक्की बात है? आगे चलें। जोश से नहीं, होश से। आगे सवाल देखें। आगे सवाल देखें, ये सही बात है। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने लगा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब किश्ती में सवार होकर समंदर के मशहूर सफर पर रवाना हुए तो आपके साथ दूसरे कौन से पैगंबर थे? ऑप्शन ए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। बी, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। सी, हजरत बिन माकूसा अलैहिस्सलाम। डी, हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। कर दूं इसको? कर दो। महफूज करें ऑप्शन बी को। दिल से दुआ निकल ली, अल्लाह पाक दे दिया आपको। 12वां सवाल, 7 लाख रुपए हो जाएंगे आपके अगर जीत गए तो, और 2 उम्रे के टिकट वैसे ही। अगला सवाल ये है, दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 22 फरवरी से 28 फरवरी तक किस सने ईस्वी में लाहौर में मुनक्किद की गई? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1974। क्विट करते हो? काफी है सर, काफी हो गया। काफी, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह, लालच बुरी बला है। बिल्कुल। 3.5 लाख रुपए तुम्हारे हुए और उम्रे के टिकट, उम्रे के 2 टिकट तुम्हारे हुए। अगर जवाब देते तो क्या देते? 74। अगर जवाब देते तो 74 देते। दिखाएं जी। इरफान इदरीस साहब, वल्लाह मैंने बहुत एंजॉय किया तुम्हारे साथ, बहुत मजा आया। दिल से मेरी ख्वाहिश थी कि आप इस साल हज पे जाते, और लेकिन मिन जानिब अल्लाह पाक आपको वैसे ले जाए। 3.5 लाख रुपए आपके हुए। अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक करे।
فرمائیے، اور جب عمرے پر جائیں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت مبارک، بہت مبارک، خوشی رہیے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ رمضان المبارک شروع ہے، رمضان کی برکتیں شروع ہیں۔ ہر نیکی 70 گنا زیادہ ہے۔ نفل پڑھیں گے تو سنت کا ثواب، سنت پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب۔ رمضان المبارک سے آپ ہمیں روز دیکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔